إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما میرے بزرگوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ میں ہم ہمیشہ ان 3 آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، اور ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع پر اسٹریس کیا ہے، ایک موضوع کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے، تقوی۔ تینوں آیتوں میں ہم کو تقوی کا لفظ سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں رمضان کی مناسبت سے جن آیتوں کا ذکر کیا ہے ان کو شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت ہم ہمیشہ سنتے ہیں رمضان کی مناسبت سے، سمجھتے بھی ہیں کچھ اس آیت کو ہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے روزے کو فرض کیا جس طریقے سے مسلمانوں سے، اس امت سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، لیکن آیت جن الفاظ سے ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزے کو میں نے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ روزہ رکھو۔ کس لیے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی ہمیشہ سنتے ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سلف میں سے ایک امام گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ رمضان باقی 12 مہینوں میں، رمضان جو باقی 11 مہینوں میں، اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان یوسف علیہ السلام کی طرح ہے ان کے باقی 11 بھائیوں میں۔ محرم، صفر، ربیع الاول جو ہم لوگ مہینے یاد رکھتے ہیں، رمضان باقی 11 مہینوں سے اس طرح الگ ہے جیسا یوسف علیہ السلام ان کے باقی 11 بھائیوں سے الگ تھے۔ یوسف علیہ السلام کو نبوت دی گئی، ان کو بادشاہ بنایا گیا، وہ یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے، سب سے چہیتے بیٹے تھے، دوسرے بھائیوں کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ اسی طریقے سے رمضان بھی باقی 11 مہینوں سے الگ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں ایک ایسے دن کو مقرر کیا جو باقی 6 دنوں پر فضیلت والا ہے، اس کے اندر ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکتیں اللہ تعالیٰ کی کچھ الگ نازل ہوتی ہیں، کچھ زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ دن میں 24 گھنٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر دن کچھ ایسی گھنٹی ہے، کچھ ایسے گھنٹے ہیں جو باقی کے گھنٹوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، ان میں ثواب کچھ الگ رہتا ہے، اس میں کچھ برکتیں الگ رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے مہینوں میں بھی
اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو باقی 11 مہینوں سے الگ رہتا ہے. اس میں ثواب کچھ الگ ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں کچھ عجیب سی نازل ہوتی ہیں، کچھ الگ سی نازل ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک مسلم بات ہو چکی ہے، ایک کامن لوگوں کے اندر بات آ گئی ہے. رمضان شروع ہوتا ہے تو جلدی کرتے ہیں مسجدوں کو، تراویح کے لیے جلدی کرتے ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جو بھی نمازیں ہیں مسجدوں کو جلدی جلدی آتے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسجدیں بھری پڑی رہتی ہیں. لیٹ آتے ہیں تو باہر جگہ ملے گی، اے سی میں جگہ نہیں ملے گی، فین نہیں ملے گا، پسینہ نکلے گا. اور پھر آخری عشرہ جب آتا ہے، آخری دن بھی جب رمضان کے آتے ہیں تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں میں، جلدی آتے ہیں، جلدی آتے ہیں. کیونکہ مسجد کے اندر جگہ ملے، باہر صحن میں اگر جگہ ملے تو پھر ہوا نہیں آئے گی، ٹھنڈی ہوا نہیں ملے گی. لیکن درمیان کو جو حصہ ہے رمضان کا جو درمیان کا حصہ ہے، یہ جو درمیانی ایام ہیں جن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ لیٹ آئے تو بھی چلتا. یہ ایک تصور بن گیا ہے، یہ ایک لوگوں کے درمیان میں، لوگوں کے ذہنوں میں پکچر بن گیا ہے، لیٹ آئے تو بھی چلتا، جگہ اندر مل جائے گی. کیوں ہماری مسجدیں شروع میں بھری پڑی رہتی ہیں، آخر میں بھری پڑی رہتی ہیں، اور درمیانی جو دن رہتے ہیں خالی ہو جاتی ہیں مسجدیں، سستی آ جاتی ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، ہم نے رمضان کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا. رمضان کا جو مقصد ہے تقویٰ، صحیح معنوں میں نہیں سمجھا. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیوں کیا، اور رمضان کے اس مہینے کو ہم پر کیوں اللہ تعالیٰ روزے فرض کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس مہینے میں؟ نہیں سمجھا. ہم نے نہیں سمجھا اس میسج کو، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام کو. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اگر ہم سمجھ جاتے تو پھر یہ نوبت نہیں آتی. اگر ہم سمجھ جاتے تقویٰ کیا ہے. موٹی اگر آپ کو مثال دوں یا اگر موٹے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تقویٰ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ چیزوں کو کرنے کے لیے، کچھ احکام کرنے کے لیے کہتا ہے، اور کچھ چیزوں سے رک جانے کو کہتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب یہ کرنے کو کہتا ہے کرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کو کہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سود کھانے سے، رشوت کھانے سے اور ایسی بری چیزوں سے رکنے کو کہتا ہے، ہم رک جاتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. لیکن ہر آدمی 100% اس کو نہیں کر سکتا. کچھ 90% تک کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا جو باقی 20% ہے، 20% جو ہے اس کے اندر وہ حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. 100% تک نہیں پہنچتا. کچھ 20% کرتے ہیں اور 80% وہ لوگ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تقویٰ الگ رہتا ہے. تقویٰ ان کے لیولز الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو جو ہائی لیول والا تقویٰ رہتا ہے، اس کا عمل، اس کے اچھے کام زیادہ رہتے ہیں، وہ برے کاموں سے زیادہ رک سکتا ہے. اور جس کا لیول کم ہوتا ہے تو پھر وہ اچھے کام کرنا چاہتا ہے یا اچھے کام نہیں کر سکتا ہے وہ. اور اگر اچھے کام کر بھی لیا تو سستی رہتی ہے اس کے اندر، جذبے سے اور نشاط کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ. اس کے اندر وہ طاقت، وہ جذبہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ ان کے اندر تقویٰ نہیں رہتا. سمجھ میں آئی ہے شاید معنی تقوی کا؟ یہ ہے تقویٰ. اور ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ہم کو حلال کچھ چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، جائز اعمال ہے، ان سے بھی ہم کو رکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ ہم کو جائز اعمال، کھانے پینے اور ایسی جائز چیزوں سے ہم کو روکتا ہے رمضان کے اس مہینے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو حرام کاموں سے اور زیادہ رکنا چاہیے. لیکن پھر یہ بات کیوں ہوتی ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، اور جو ہم لوگ دوسروں کو یہ پکچر دیتے ہیں مسلمانوں کے رمضان کے بارے میں، رمضان کے اس مہینے کے بارے میں اور ان کے روزوں کے بارے میں، کہ ان کے رمضان کے مہینے اس میں سٹالز کھانے کے زیادہ لگ جاتے ہیں، پینے کے سٹالز زیادہ لگ جاتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفر کر کے ایک بستی کو آتے ہیں، کیونکہ وہ بستی معلوم ہے، مشہور ہے،
رمضان میں اس کے اندر سٹالز کھانے کے زیادہ لگ جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے اس میں بننے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا رمضان کیا اسی طریقے سے الگ رہنا چاہیے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو رمضان میں ہم کو کھانے پینے سے روکا ہے، پھر کھانے کے سٹالز اور کھانے کی دکانیں زیادہ ہو گئی۔ کیا پکچر دے رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کچھ سکھاتا ہے اور ہماری پکچر معاشرے میں کچھ اور دوسری پکچر جا رہی ہے۔ ہم نے تقوی کو اور رمضان کے اس میسج کو، رمضان کیا سکھانا چاہتا ہے، ہم نہیں سمجھے، اسی لیے تو یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اسی لیے غلط تصور معاشرے میں آج پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو حلال چیزوں سے روکتا ہے، تو ہم حرام سے اور زیادہ رکنا چاہیے دوسرے دنوں سے، ورنہ پھر ہمارے رمضان کے یہ مہینے میں اور دوسرے 11 مہینوں میں کیا فرق ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ خالی کھانا زیادہ ہو گیا، عبادتوں میں کچھ فرق نہیں آیا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی جب پڑھتے ہیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے رسول تو ہمارے بہترین اسوہ تھے نا۔ اور اللہ کے رسول کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو معمولی دنوں میں، خالی دنوں میں، جو غیر رمضان کے دن تھے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا لمبا کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب پوچھتی کہ کیوں اللہ کے رسول آپ کھڑ جاتے ہیں، جب آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیر سوج جاتے تھے خالی دنوں میں، رمضان کے دن نہیں تھے۔ تو پھر رمضان کے دنوں میں اللہ کے رسول کی کیا کیفیت ہوا رہے گی، کیا کیفیت تھی ہوگی؟ جب خالی دنوں میں مصلی پہ ایسا کھڑ جاتے کہ پیر سوج جاتے، تو پھر خالی دنوں میں کیا کیفیت رہے گی؟ اور ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے خالی دن بھی اور رمضان کے دن میں جو فرق آیا ہے وہ صرف اور صرف کھانے اور پینے کے تنوع میں، کھانے اور پینے کے نئے نئے قسموں میں آیا ہے۔ تقوی یہ ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم پر فرض کیا ہے روزہ، تو تقوی کے لیے فرض کیا ہے، پھر ہمارا تقوی کیا ہو گیا؟ تقوی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے کو کہتا ہے تو میں کرتا ہوں، اور جو رکنے سے کہتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ فرض کیا اسی لیے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ، خالی دنوں میں شاید میں 50%، 50% میں ہے نا اچھے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے کرنے کو کرتا تھا، تو میں صرف 50% کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ مجھے سکھائیں، تاکہ مجھے ٹرین کرے اس مہینے میں کہ چلو میں 50 کے بجائے 60، 70، 80، 60%، 70% میں زیادہ اچھے کام کر لوں، اور میرے خراب کام کرنے 100% نہیں رک سکتا میں، انسان پرفیکشن پہ نہیں جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو کم از کم کم تو ہو جائے نا، کم ہو جائے۔ خالی دنوں سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کم ہو جائے ہمارے برے اعمال۔ اور شیطان نے تو ایسی ٹریننگ کر رکھی ہے انسانوں کی، مسلمانوں کی، ہم کو تو معلوم ہے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، ان کو باندھ کر رکھ دیتا ہے، چین سے ان کو بند دیا جاتا ہے سرکش شیاطین کو، تاکہ ہمارے اندر ہمارے دن، ہمارے رمضان کے دن کچھ الگ رہیں۔ لیکن شیطان نے تو اس طریقے سے ٹریننگ کر رکھی ہے کہ 11 مہینوں میں کہ رمضان کے مہینے آ جائے تو وہ حضرت تو بند ہوئے ہیں، ان کو تو چین سے بند کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی جو ٹریننگ کی گئی ہے وہ ٹریننگ کے اثرات رمضان میں بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ تقوی صحیح معنوں میں نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم کو کھانے پینے سے روکا ہے، حلال چیزوں سے روکا ہے، پھر معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اور ان کا روزہ ہوتا ہے تو حرام چیزوں کے ساتھ، سارا دن ان کا گزرتا ہے حرام چیزوں میں، موبائل پر رہ جاتے ہیں حرام کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو ہم کو رمضان میں کہا تھا کہ بیکار باتوں سے، بیکار حرکتوں سے رک جاؤ، اور ہم ہے کہ روزہ جب چلتے رہتا ہے حلال چیزوں سے رک گئے ہیں، کھانے سے رک گئے ہیں، پینے سے رک گئے ہیں، اور باقی ہر چیز چلتے رہتی ہے ہماری۔ کہاں سے ہم حدیثوں کے صحیح معنوں کو عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی صحیح تعلیمات کو کہاں ہم سمجھے ہیں، کہاں ہماری زندگیوں میں ایک الگ رمضان نظر آتا ہے۔ رمضان کیسے ہم کو بدلے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان
آ رہا تھا، رمضان کے کچھ لمحات ابھی چاند نظر آنے کو تھا کہ وہ لوگ کا انتقال ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ تھے، ہم ابھی ہماری پہلی سحریاں کر رہے تھے، پہلی افطار کر رہے تھے، پہلی تراویح کے انتظار میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یا پھر ان کی حالت ایسی بگڑ گئی کہ پھر وہ رمضان کے اس روزے نہیں رکھ سکے، اس مہینے کے روزوں کو وہ نہیں رکھ سکے۔ اور ہم ہیں اللہ کے فضل سے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی رکھی ہے، ہم کو ٹائم دے رکھا ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہر چیز ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے، یہ ان دنوں میں ابھی رمضان چل رہا ہے، ہم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور کس کو معلوم ہے کہ کس کی گھڑی کب ختم ہوگی اور رمضان یہ ان کا آخری ہو جائے، یا پھر وہ لوگ رمضان سے جیسا داخل ہوا ویسا نکل نہیں سکے۔ کس کو معلوم ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کس کو پتہ ہے کہ یہ میرا آخری رمضان رہے گا، یہ ہمارا آخری رمضان رہے گا؟ پھر کیوں ہم لوگ اس مہینے کو اپنے دوسرے مہینوں سے الگ نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ راتوں میں نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں، لمبی لمبی راتیں کھڑ جاتے ہیں، لیکن ان کو ان راتوں سے کچھ نہیں ملتا سوائے کہ انہوں نے اپنے نیندوں کو قربان کیا، ثواب نہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا دن بھوکا پیاسا گزارتے ہیں روزہ رکھ کر، اور روزہ ان کا ختم ہوتا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کے نام اعمال میں جو لکھا ہوا رہتا ہے کہ آج یہ بندے نے صرف کھانے اور پینے سے رکا ہوا تھا۔ روزہ نہیں لکھا ہوا جاتا ہے، نام اعمال میں یہ نہیں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ آج روزے میں تھا، روزے کی حالت سے تھا۔ کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھ جاتے تو یہ کیفیت نہیں رہتی ہماری مسلمانوں کی۔ روزہ دنیاوی پہلو سے جب بات کرتے ہیں روزے کی، میں نہیں کرتا ہوں، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جن کا یہ تخصص ہے، جن کا اسپیشلائزیشن ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ فاسٹنگ، جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم میں اس کا خون کا دوران، جو خون اس کا دوڑتا ہے، آہستہ ہو جاتا ہے، کم سلو ہو جاتا ہے، اور اس کا خون جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، تازہ، یعنی گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، پیوریفائی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں اس کا کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے، اس کا کنسنٹریشن بڑھ جاتا ہے، فوکس بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دینی ناحیے سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو ہماری عبادتوں میں فوکس زیادہ آنا چاہیے تھا، ہم قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے۔ پھر کیا رمضان کا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، جبکہ یہ مہینہ ہونا چاہیے تھا کھانے پینے سے دور رہنے کا، کھانے پینے سے دور رہنے والا مہینہ رہنا چاہیے تھا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور نہ بری بات چھوڑا، وہ نہ برے کام چھوڑا، وہ اس کے خالی دن اور رمضان کے دن ویسے کے ویسے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کے رمضان کے اس روزوں کی۔ کیوں بیچارہ اپنے آپ کو خالی پیٹ رکھ رہا ہے پیاس اور بھوک سے، جب نہ اس کی زندگی بدلی، نہ اس کے طور طریقے بدلے۔ جابر رضی اللہ عنہ سلف میں سے گزرے ہیں، صحابہ میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ سمجھے تھے روزہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، وہ لوگ سمجھے تھے روزے کے معنی کو۔ اس لیے کہتے ہیں سلف میں سے بعض کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ تم صرف کھانے پینے سے رک جاؤ۔ سلف کی بات چھوڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ، روزہ تو یہ ہے کہ تم بیکار باتوں سے رک جاؤ، بیکار کاموں سے رک جاؤ۔ ہم نے رکا؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ افسوس۔ اگر ہم سمجھ جاتے، اس لیے مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، اسلام اور ایمان کی ہم ہمیشہ گفتگو سنتے ہیں۔ اسلام، ایمان، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، سمجھ گئے ہم۔
پھر ہم اچھے مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ ہم مسلمان ہونے میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم جب حاصل کرتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ وہ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ بایولوجی وغیرہ میں فوکس کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایک گول ہے۔ کیا گول ہے؟ کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب قرآن و حدیث کے بیانات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہمارا ایک ہدف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام اور ایمان کو سمجھ جاتے، کیوں ہم ایمان کے 6 ارکان پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں 6 ارکان پر۔ اسی طریقے سے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، 5 ارکان میں سے کیا ہے؟ روزہ، شہادہ، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج۔ اگر ہم سمجھ جاتے تو ہم جو مسلمان ہوتے ایک الگ طریقے کے مسلمان رہتے، ایک الگ طریقے کے ہم مسلمان رہتے۔ جو نالج ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے عبادتوں کی کوالٹی، عبادتوں کی کیفیت اچھی کرنا چاہیے تھا نا، پھر ویسے کہ ویسے رہ گئی۔ بیانات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، علماء پتہ نہیں اتنے سارے بیانات دیتے ہیں، ہم لوگ اتنا سارا قرآن پڑھتے ہیں، پھر کیوں ہماری عبادتیں الگ نہیں ہوتی ہے؟ کیوں ہماری عبادتوں میں کوالٹی، کیفیت ان کی بدلتی نہیں ہے؟ اور پھر کیوں ہماری عبادتیں جیسے کہ ویسے رہتی ہیں؟ 5 نماز جو آدمی پڑھتا ہے ساری زندگی وہ صرف 5 نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا رہتا ہے، نہ سنتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ قرآن پڑھنے لگتا ہے وہ، نہ روزے اس کے بڑھتے ہیں۔ جو رمضان کے روزے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ نہ ہماری کوانٹٹی بڑھ رہی ہے، نہ کوالٹی بڑھ رہی ہے، نہ کیفیت بڑھ رہی ہے، نہ تعداد بڑھ رہی ہے عبادتوں کی۔ پھر کیسے یہ علم ہمارے لیے مفید علم بن رہا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم جو حاصل کرتے تھے، صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم یہ علم حاصل کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی آیتیں اللہ کے رسول کے پاس سیکھ کر جاتے، پھر کیا کرتے؟ اس کو اپنی زندگیوں میں لاتے، تبدیل کرتے اپنی زندگیاں۔ اس کے بعد جب ہو جاتی 5 آیتیں، 10 آیتیں، پھر جا کر اور 10 آیتیں اور 5 آیتیں سیکھتے۔ ہم لوگ قرآن یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر سب سمجھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا، اور ہم لوگ قرآن سن لیتے ہیں۔ سمجھا؟ کبھی سمجھا؟ سمجھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جا کے قرآن کے ٹرانسلیشنز پڑھ لیں، ترجمے پڑھ لیں، اپنی طرف سے سمجھ جائیں۔ قرآن تو نبی پر نازل کیا گیا تھا، صحابہ پر نازل کیا گیا تھا، ان کی زبانوں میں نازل کیا گیا تھا۔ ہم کوئی انگریزی یا تمل یا تیلگو جو بھی الگ زبان ہے اس میں جا کے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، غلط سلط معنی سمجھ جاتے ہیں، غلط طریقوں سے اس کے مفہوم نکال لیتے ہیں۔ پھر علماء جو بیان کرتے ہیں، جو انبیاء کے وارثین ہیں، ہم نے علماء جو نبی کے وارث بنے پیسوں سے نہیں بنے، نبی کے وارث وہ بنے تو علم کے وارث بنے، نبی کا علم انہوں نے لیا تھا اور وہ علم کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو چن لیا ہے نبی کے اس پیغام کے لیے، تو ان کی سمجھ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح طریقے کی رہتی ہے، زیادہ رہتی ہے، گہری رہتی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو صرف ٹرانسلیشنز پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمہ معلوم ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کرا ہے جیسا کہ ہماری پہلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تقوی اختیار کر لو۔ تقوی نہیں سمجھا، ہم تقوی کے معنی کو نہیں سمجھے، تقوی کیا ہے نہیں سمجھا۔ روزہ فرض کر لیا، چلو روزہ رکھ لیں، کیسے رکھنا ہے، کیا ہے روزہ، کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا پیغام لے کر رمضان ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہر سال آتا ہے، کیا پیغام لے کے نہیں سمجھا نا۔ سمجھنے کے لیے ہم لوگ ٹرانسلیشنز پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کو اپنی حدود بھی جاننا چاہیے کہ اس کے بعد قرآن کا ایک مطلب ہم نے دودھ ابلتے رہتا ہے تو دودھ کے اوپر کی ملائی سمجھ لیا، اب اتنا باقی کا جو لیکوڈ ہے وہ کون سمجھا؟ وہ تو علماء کے پاس رہتا ہے۔ مثالیں دے رہا ہوں، دودھ جب کھولتے رہتا ہے ٹھنڈا ہونے کا، اس کے اوپر ایک پتلی سی لیئر آ جاتی ہے ملائی کی۔ اگر ہم قرآن سے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی کمپیریزن کریں
علماء کی انڈرسٹینڈنگ سے، تو ہم نے تو صرف اتنا ہی سمجھا نا، اور باقی کا جو ہے وہ علماء نے اپنی ساری زندگیاں لگا کے سمجھا۔ تو ہم جب قرآن تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، جا کے عالم کے پاس بیٹھیں، سنیں، سمجھیں کیا پیغام ہمارے لیے رمضان لے کر آیا ہے۔ عید آتی ہے، جائیں عید کے کیا احکام ہیں، عید سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے۔ میرے نبی نے صرف حرام و حلال سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تو بہترین اسوہ ہے۔ بہترین اسوہ کیا صرف حرام حلال میں ہے؟ بہترین اسوہ ساری زندگی میں ہے۔ ساری زندگی میں نبی ہمارے لیے بہترین اسوہ تھے۔ خالی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ صدقہ بے حد دیتے تھے، بے حد صدقہ دیتے تھے۔ رمضان کی کیفیت جب آتی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیز آندھی جو جاتی ہے، تیز ہوا، اس سے زیادہ تیز آپ کا صدقہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ صدقہ دیتے تھے۔ خالی دنوں میں مصلی پر کھڑ کے اللہ کے رسول اپنے پیر اتنی دیر کھڑ جاتے کہ پیر سوج جاتے، تو پھر رمضان میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول کی۔ خالی دنوں میں قرآن نازل ہوتا، صحابہ کو قرآن سکھاتے، پڑھاتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل کو روزانہ قرآن مراجعہ کرتے رہے جبریل کے پاس بیٹھ کے۔ اور جب آخری رمضان اللہ کے رسول کا آیا تو کیا کیے تھے اللہ کے رسول؟ 2 مرتبہ قرآن کو جبریل کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے؟ مراجعہ 2 مرتبہ کیا تھا، مراجعہ کیا تھا، ریویژن کیا تھا قرآن کا 2 مرتبہ، اور خالی دنوں میں 1 مرتبہ سنایا تھا جبریل علیہ السلام کو۔ اعتکاف کی کیا کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اعتکاف کی سب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ 10 دن، سال میں 10 دن، 300 دن میں، 365 دن میں، 365 ڈیز میں، یا پھر اسلامی تاریخ سے 300 دنوں میں 10 دن، صرف 10 دن اللہ کے رسول ہم کو سکھا رہے تھے نا۔ ہر چیز میں اسوہ ہے اللہ کے رسول۔ خالی دن اللہ کے رسول کے ایسے رہتے تو رمضان ایسا رہتا۔ ہمارے خالی دن میں فرق، خالی دن اور رمضان دونوں میں فرق نہیں، دونوں جیسے کہ ویسے۔ الٹا رمضان میں حالت میں کچھ بگڑ جاتی ہیں۔ کھانے جو ہم کھاتے ہیں رمضان میں، خالی دنوں میں نہیں کھاتے ہو۔ رمضان میں سموسے آ جاتے ٹیبل پر، اور پتہ نہیں کیا کیا آ جاتی۔ اور ہم کو جو سکھایا جا رہا ہے، بھوکا رہنا سکھایا جا رہا ہے رمضان میں۔ 30 دن، صرف سال میں 30 دن سکھایا جا رہا ہے کہ بھوکا رہو۔ 30 دن اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے پرفیکشن تک نہیں پہنچ سکتے، 100% وہ لوگ نہیں آ سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو پرفیکشن ہے، ہر چیز میں پرفیکٹ رہتا ہے، وہ بندے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 12 مہینوں میں 1 مہینے کو چن لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھوکا رہوں، ان کی کنسنٹریشن کو بڑھاؤں، ان کو سکھاؤں، سمجھاؤں، ان کو میں یہ ٹریننگ کا موسم ہے، ایک موسم آیا ہے، ایک سیزن آیا ہے ٹریننگ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ہم کو، ایک پیغام لے کر آیا ہے رمضان۔ اور ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جہنم سے کتنی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے۔ ہم پر جو بات فرض ہوتی تھی، ہم کو جو چاہیے تھا کرنے کے لیے رمضان میں، راتوں میں ہم گڑ گڑاتے، راتوں میں کھٹ جاتے، روتے، گڑ گڑاتے، اور پوچھتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو ان راتوں میں سے لکھ دے جن راتوں میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہم کو بھی ان لوگوں میں سے لکھ دے جن کی گردنوں کو تو رمضان میں آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں کیا آتا ہے؟ ممبر پر چڑھ رہے تھے، 3 سیڑھیاں تھیں، ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ پہلی سیڑھی چڑھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی چڑھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی چڑھا تو کہا آمین۔ تینوں میں ہمارے لیے رمضان میں پیغام ہے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، کیا ہے پتہ نہیں، سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا بات تھی، کیا تھی کہ آپ نے صرف آمین کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے میرے پاس اور جو کہا اے محمد اس شخص پر لعنت ہو جو رمضان پالے اور اپنے آپ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا بندوبست نہ کر لیں، یعنی وہ مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے اس مہینے میں معاف نہ کر دے، وہ کوشش ہی نہیں کرے کہ وہ معافی چاہ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جبریل نے یہ کہا اس شخص پر لعنت ہو، اللہ کے رسول نے کہا آمین، تو اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہو گئی نا ویسے لوگوں پر۔ دوسری سیڑھی چڑھا تو کہا آمین، کیا ہے؟ کہا کہ وہ شخص پر لعنت ہو، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص پر لعنت ہو
جو اپنے ماں باپ کو پالے، ماں باپ کو، ایک یا دونوں صحیح ماں باپ کو بوڑھی عمر میں پالے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کو خوش نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، اور وہ اس سے ناراضگی کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آمین۔ جبریل کی بھی لعنت ہو گئی، ویسے لوگوں پر اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہو گئی نا۔ اللہ کے رسول اگر قبول نہیں کرتے تو آمین کیوں کہتے ہیں؟ قبول کر لیا اللہ کے رسول نے، ہاں لعنت ہونا چاہیے ویسے لوگوں پر، کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ تیسری بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد، اس شخص پر لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے، محمد نام ذکر کیا جائے، اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، وہ نہ کہے تو اس پر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی آمین کہہ دیا۔ کتنی مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، آمین نہیں کہتے ہیں؟ آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور درود و سلام نہیں بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں، محمد محمد محمد۔ ادب کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بھی محمد نہیں کہا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے قرآن میں یا ابراہیم، یا آدم، یا نوح سے آیتیں ہیں قرآن میں، اللہ کے رسول کا ذکر آیا یا ایہا النبی، اے میرے نبی۔ اللہ نے بھی احترام کے ساتھ نام لیا، اور ہم ہیں محمد کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے وہ نبی جو ہمارے لیے رحمت والا بن کے آیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، منافقین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا نا۔ منافقین کی گردنیں اڑا دینا چاہیے تھا، نہیں اڑایا اس نے۔ اللہ کے رسول نے گردنیں نہیں اڑائی، کہا کہ کیسے میں ان لوگوں کی گردنیں اڑاؤں جو صرف زبانوں سے انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ان پر واجب ہے، دل میں تو نہیں ہے، لیکن میں کیسے ان کی گردنیں اڑا دوں؟ انہوں نے تو کہہ دیا ہے نا۔ پھر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ منافقین سب سے بدترین قوم کے لیے بھی رحمت والا بن کے آیا تھا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم درود و سلام بھیجنے میں کوتاہی سمجھتے، اگر ہم اپنے دین کو سمجھتے، اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے، صرف روزے کا مقصد نہیں سمجھتے، اپنے مسلمان ہونے، کیوں ہم مسلمان ہوتے ہیں صحیح معنوں میں سمجھتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں جو معاشرے میں رہتے ہیں ہم لوگ، ان کو ایک الگ پکچر دیتے، الگ تصور ملتا ہے۔ غیر مسلم جن کے ساتھ ہمارے روزانہ کے معاملات ہوتے ہیں، کالجز میں ہم پڑھتے ہیں ان کے ساتھ، سکولز میں پڑھتے ہیں، ڈیوٹیز میں، جابز پر، نوکریوں میں، تجارتوں میں ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو ہم صحیح معنوں میں مسلمان، اگر ہم صحیح معنوں میں ہم سمجھتے تو ان کو دکھاتے۔ اب ان کے پاس تصور کیا ہے؟ غیر مسلم کے پاس رمضان میں کھانے زیادہ کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے آ جاتے ہیں، یہی تھا کیا ہم کو ان کو سکھانا؟ ہم تو غیر مسلم کو، ہم میں سے ہر آدمی اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ایمبیسڈر ہے، سفیر ہے اسلام کا، دوسروں تک اس پر ذمہ داری کم از کم ایک آدمی دوسرے آدمی تک اسلام سکھا دے۔ کیا ہے اسلام؟ سکھائے وہ ایک آدمی کو کم از کم۔ ہم خود نہیں سمجھے تو کہاں سے دوسروں کو سمجھاتے؟ اس لیے ہم یہ بات کو عزم کر لیں کہ یہ رمضان میں ہم سمجھیں، ہم سیکھیں، ہم وقت لگائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ کیوں ہم مسلمان ہیں صحیح معنوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے روزوں سے، نمازوں سے، حج سے اور یہ عبادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سکھانا چاہتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم پر ان چیزوں کو فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے لیے ہم پر فرض کیا ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔